السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج جہانگیر ترین گروپ جو تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایس تھے، ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ عمران خان صاحب سے۔ ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہ شفاف اس کی انویسٹیگیشنز کی جائیں۔ ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں تحریک انصاف سے، بہت شکریہ آپ کا۔ مصدق ملک صاحب ہیں مسلم لیگ نون کا بھی شکریہ۔ نبیل گبول صاحب بھی ہیں پیپلز پارٹی سے۔ لیکن راجہ ریاض صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، اگر میں کہوں کہ لیڈ کر رہے تھے اس گروپ کو جو آج گیا پرائم منسٹر صاحب سے ملنے، تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ بہت مہربانی جی، خیریت سے ہیں سر؟ یہ خط کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر پاکستان کو کوئی خط دیا ہے، کوئی خط دیا آپ لوگوں نے آج پرائم منسٹر کو؟ نہیں جی، کوئی خط نہیں دیا۔ ایک جہانگیر ترین صاحب نے ایک بریف بنایا تھا جو کہ ایم پی ایم این اے جا رہے تھے، انہیں پہلے دیا گیا کہ یہ ذرا پڑھ لیں اور اس بارے میں آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو۔ وہ والا ہی وہ خط نہیں تھا، ایک بریف تھا۔ وہ بریف کسی دوست نے میڈیا دے دیا اور اس کو خط بنا دیا گیا۔ وہ خط ہے ہی نہیں، اگر آپ اس پہ پڑھے تو اس کو پرائم منسٹر کو ایڈریس نہیں کیا ہوگا، اور وہ کسی نے ہینڈ اوور بھی نہیں کیا وہاں پر؟ وہ کسی نے ہینڈ اوور نہیں کیا۔ سو یہ بات پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ غلط ہے کہ اگر خط تو بتائیں جی، اصل کیا ہوا؟ پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے کیا بتایا وہاں جا کے کہ ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ آج جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہماری وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات تھی، ہم ملاقات کے وقت گئے، وزیر اعظم صاحب تشریف لائے۔ سب سے پہلی بات، وزیر اعظم صاحب کا موڈ بہت اچھا تھا، چلیں خوشگوار موڈ تھا۔ اور گورنر صاحب تھے اور فواد چودھری صاحب تھے۔ گورنر صاحب نے ہمارا بتایا کہ یہ لوگ آئے ہیں تو یہ لوگ بات کریں گے، میرا انہوں نے کہا کہ یہ بات کریں گے۔ میں نے بات شروع کی اور میں نے ان کے گوش گزار کیا کہ ہم ہرگز آپ کے سپاہی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں، ہمارے کیپٹن بھی ہیں، لیکن ہم ایک پارٹی کے سینئر رہنما کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا ٹرائل نہ کریں، ضرور ٹرائل کریں، لیکن ٹرائل کے لیے جو اسلام آباد سے آپ کے دفتر سے فون جا رہے ہیں وہ مہربانی کریں، وہ فون بند ہونے چاہیے، اور وہ لوگ جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں ان کو مہربانی کریں سائڈ۔ انہوں نے مانا کہ کوئی فون جا رہا ہے؟ ہم نے کہا اور ہم نے نام بھی لیا کہ شہزاد اکبر صاحب فون کر رہے پرائم ہیں۔ منسٹر صاحب نے مانا کہ ایسا کچھ؟ انہوں نے کہا اگر ایسا، اس کا میں آگے بتانے لگا ہوں کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہم نے ایک کمیشن کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ایک کمیشن بنا کے دیں جو اس سارے معاملے کی انکوائری کرے۔ تو انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سینئر لائر ہیں، ابھی سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، علی ظفر صاحب، میں ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، وہ اس کیس کو دیکھیں گے، جہانگیر ترین صاحب اور ان کے وکیلوں کو بھی سنیں گے، ایف آئی اے یا جو ادارے یہ کارروائی کر رہے ہیں ان کو بھی سنیں گے، اور پھر مجھے ایک رپورٹ دیں گے۔ اس رپورٹ کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، اور اس کے بعد فیصلہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ حقائق کیا ہیں۔ تو ہم نے کہا جی ہمیں دوسرا جو آپ کو قبول تھا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کہ اس میں ایک مہربانی کریں کہ اس میں علی ظفر کے ساتھ فواد چودھری صاحب کو بھی شامل کر دیں۔ انہوں نے پہلے میں نے انہیں ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا اچھا میں دے، جب دوسری دفعہ میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ اچھا کر دیتے ہیں، لیکن ابھی تک میری اطلاع کے مطابق صرف علی ظفر صاحب ہیں۔ امید مجھے بہت زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ فواد چودھری صاحب کو بھی اٹیچ کر دیا جائے۔ شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں آپ نے جب کہا تو کیا ان کو ہٹانے کی بات کی آپ نے؟ نہیں، ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ کیونکہ شہزاد اکبر صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے اختلاف ہیں، اس کیس کے حوالے سے شہزاد اکبر صاحب کو علیحدہ کر دیں، اور کسی کو آپ اس کیس کے لیے یا کمیشن بنا دیں یا کسی انڈیپینڈنٹ آدمی کو جس کے کوئی اختلاف نہ ہو، جو کسی کے کہنے میں نہ آئے، کسی کا اثر نہ لے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے۔ ایف آئی اے کا بھی آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر رضوان کو بدل کے ابو بکر صاحب کو لگا دیا گیا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے؟ اور اسی طرح آپ کو بتایا گیا ہے، آفیشیل ذرائع سے بتایا گیا ہے؟ نہیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بدل دیا ہے ڈاکٹر رضوان کو اور ابو بکر کو لگا دیا ہے۔ اور شہزاد اکبر صاحب بھی کیس سے ہٹ گئے؟ شہزاد اکبر صاحب کا اس کیس، باقی کیس وہ دیکھیں گے، اس کیس کے معاملے میں شہزاد اکبر صاحب کا رول نہیں رہا۔ اب اس کیس کو ڈائریکٹ علی ظفر صاحب دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے اس میں فواد چودھری صاحب
ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. یعنی آپ کی جو 2 ڈیمانڈز تھیں, ڈاکٹر رضوان کی بات پریس کانفرنسز میں آپ کرتے رہے, شہزاد اکبر صاحب کی بات کرتے رہے, آپ کی دونوں ڈیمانڈز پرائم منسٹر نے مان لی. جی انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے آج ہم جو لوگ گئے تھے, ہمارے حلقے کے لوگوں کا, عوام کا, پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا جو پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین پارٹی کا ایک ایسٹ ہے, ان تمام لوگوں کی آج جو خواہش تھی وزیر اعظم نے اس پر عمل کیا ہے. میں وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور ملک کے لیے کہ ایک قیمتی آدمی جو پی ٹی آئی کا بھی ایسٹ ہے اور پاکستان کے لیے بھی ایک ایسٹ ہے, اس کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انصاف اس کو مل سکے. سو انصاف کی بات آپ کریں. اعظم خان صاحب کا کوئی ذکر کیا آپ نے وہاں پہ؟ نہیں, وہاں پہ اعظم خان صاحب کا کوئی ذکر. آپ کا اصل رول ہے تو اعظم خان کے ساتھ, ہمارا ان کے ساتھ کوئی رول نہیں. شہزاد اکبر کون ہے؟ یہ آپ جو مرضی کہہ لیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی رولہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے. چلے یہ بتا دیں جہانگیر ترین کا اور شہزاد اکبر کا کیا اختلاف ہے؟ اصل اختلاف تو یہ جو انہوں نے ٹی وی پروگرام میں ایک جگہ اکنالج بھی کیا کہ ان کا جھگڑا ہوا اعظم خان کے ساتھ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہوا. یہ سوال میرے بجائے اگر آپ جہانگیر ترین صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے. آپ کو شہزاد اکبر کا نام دیا گیا, آپ نے شہزاد اکبر کا نام لے لیا. ہمیں نہیں, ہم نے ہر جگہ اس کو ثبوت کے طور پہ دیکھا ہے کہ وہ اس کی انٹرفیئرنس کر لیا, اس لیے ہم نے ان کا نام لیا. شہزاد اکبر کا تو ترین صاحب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. نہیں, یہ اکٹھے رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں, کوئی اختلاف ہو سکتے ہیں. کوئی آپ نے ترین صاحب سے پوچھا نہیں کہ کیا اختلاف ہے شہزاد اکبر صاحب؟ وہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ میرے اختلافات ہیں اعظم خان کے ساتھ. نہ اس شہزاد اکبر کے ساتھ. اچھا چل, بلیک میل ہوئے پرائم منسٹر آپ کے خیال میں؟ کیونکہ آپ جو ڈیمانڈز آپ نے 33 بندے آج گئے تھے شاید. جی 33 بندے آپ نے کھڑے کر دیے عدالتوں میں, 33 لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, 33 لوگ پرائم منسٹر سے ملنے جا رہے ہیں. انہوں نے آپ کی ڈیمانڈ پر ڈاکٹر رضوان کو بھی ہٹا دیا, انہوں نے شہزاد اکبر کو کیس سے ہٹا دیا. یہ بلیک میل ہو گئے پرائم منسٹر آپ کا؟ قطعاً نہیں, نہ ہم بلیک میلر ہیں, نہ ہم نے کوئی بلیک میل کیا ہے. ہمارا وزیر اعظم ہے, ہمارا چیئرمین ہے. ہم اپنا ایک مطالبہ لے کے گئے تھے. ہم نے اپنی ہر پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ہے, ہمارا چیئرمین ہے. سر آپ نے ایک پریس کانفرنس میں 17 اپریل 2021 آپ نے کہا خان صاحب جہانگیر ترین سے زیادتی ہو رہی ہے, اس بات کو مزید آگے نہ بڑھائیں, ہم ابھی تحریک انصاف کے پرچم کے نیچے کھڑے ہیں. ہم آپ کو آخری مرتبہ کہہ رہے ہیں ورنہ ہم اس کے بعد آئندہ لائے عمل کا جلد اعلان کریں گے. یہ آپ کے الفاظ. اعلان کیا تو نہیں نا, کہا ہے, کہنے میں کیا عرض ہے. آپ نے وزیر اعظم, یہ جمہوریت ہے, جمہوریت میں کون دھمکی کیا ہے؟ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. یہ تو مطلب کہ کوئی بری بات نہیں کہ خان صاحب ہماری طرف بھی دیکھے, ورنہ کوئی نہیں. آپ یہ کہیں نا یہ جمہوریت ہے کہ خان صاحب آپ ہماری طرف دیکھیں. اگر آپ جب کہتے ہیں نا خان صاحب ہماری طرف دیکھیں ورنہ, یہ دھمکی ہو جاتی ہے. نہیں تو ورنہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. جمہوریت ہے, یہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے, تو ورنہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں سر تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق حقانی صاحب کھڑے ہو کے یہ بات کریں, راجہ ریاض صاحب کھڑے ہو کے کہیں کہ سر دیکھ لیں ورنہ ہم اپنا اگلا لائے عمل دیں گے, تو اس کا کیا مطلب؟ اگلا لائے عمل یہی ہو سکتا تھا کہ شاید ہم بھوک ہڑتال کر دیتے, اور ہم نے پی ٹی آئی تو نہیں چھوڑنی تھی نا. بھوک ہڑتال کر سکتے تھے, وزیر اعظم ہاؤس کے باہر آ کے بیٹھ سکتے تھے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بیٹھ سکتے تھے, اسمبلی کے باہر بیٹھ سکتے تھے. یہ ورنہ ہمیں کون سا خطرہ ہے؟ ہم عمران خان کے ساتھ. سیاستدان میں سے آپ ہیں, سیاستدان اگر کوئی چیز بہت اچھی سمجھتا ہے وہ سپن کیسے دینی ہے وہ سمجھتا ہے, اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی سپن دی ہے کہ ورنہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم پارٹی اپنی علیحدہ ہو جائے. نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر ترین صاحب کو اس تمام کے باوجود کارروائی ہوتی ہے آپ پارٹی نہیں چھوڑیں گے؟ آپ یہ کہیں ہم پارٹی نہیں چھوڑیں گے, ہم پارٹی میں ہیں, پی ٹی آئی کے سپاہی ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں. یہی میڈیا میں اور یہی ہمارے خلاف ہماری جو کردار کشی کی گئی اس کو ہم نے آج کلیئر کر دیا. آج ہم سرخرو ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایک حق اور سچ کی انٹرم ریلیف ہے سر, انٹرم ریلیف. کوئی بات نہیں. انٹرم ریلیف جو ہے اس میں دیکھیں, ہمیں پتہ ہے ہم سچے ہیں, ہم حق پہ ہیں, اس لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو آج کہہ کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو رپورٹ آئے گی وہ ہمارے حق میں آئے گی. یہ بتائیں کہ یہ تو کہا جا رہا تھا کہ نئی پارٹی بننے جا رہی ہے. نہیں, کوئی نئی پارٹی بننے جا رہی, بلکہ میں نے آج وزیر اعظم کو کہا ہے, میں نے تینوں ایف آئی آر وزیر اعظم کے سامنے رکھی
اور میں نے کہا میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان تینوں ایف آئی آر میں شوگر کا لفظ نہیں ہے. یہ میں نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ شوگر کا لفظ اگر ان تینوں ایف آئی آروں میں ہو آپ نکال لیں, تینوں پڑھ لیں. اگر شوگر سکینڈل کا صرف شوگر لفظ لکھا ہو تین ایف آئی آر میں, میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ ہم ابھی اپنا کیس چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہیں. سر یہ ترین صاحب نے آج سے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ ٹھنڈی ہوائیں اسلام آباد کی طرف سے آ رہی. رابطہ کس نے کیا تھا؟ یہ ٹھنڈی ہوا ہی تھی نا کہ آج ہماری ملاقات ہو. ہاں جی, لیکن رابطہ کس نے کیا آپ سے؟ کس سے رابطے میں؟ رابطے سیاسی لوگوں کے, بہت سے لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں. سیاسی لوگوں کے رابطے کبھی ختم ہونے نہیں چاہیے. میرا تو یہ امان ہے. اور جو لوگ سیاسی رابطے ختم کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہوتا ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے جو آج جو بریف جس کا ذکر کیا شروع میں, جس کو خط بنا کے کہا جا رہا ہے کہ خط پرائم منسٹر کو دیا گیا, آپ نے کہا خط نہیں ہے, ایک بریف اپنے 33 لوگوں کے پڑھنے کے لیے تھا, سب کو پتا ہو کیس کیا ہے. اس میں خسرو بختیار صاحب کا بھی ذکر ہے, جہاں شریف فیملی کا ذکر ہے. کہا گیا کہ ان کی بھی تو شوگر ملے ہیں, کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف. دیکھیں ان کی شوگر ملے ہیں, اگر ان کا کوئی ایسا چیز ہے جو سمجھی اگر غلط ہے کسی جگہ, جس طرح جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کے بارے میں ایک کارروائی کی گئی, اگر کوئی سمجھتا ہے, کوئی انویسٹیگیشن ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات ہے تو ضرور ہونی چاہیے. لیکن آپ تو اس خط میں بتایا, جو وجہ بتائی گئی کہ سر ہم اکیلے نہیں ہیں, آپ کی کابینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں ان کی شوگر ملنے ہیں, وہ بھی اسی طرح پروفیٹیرنگ. وہ خط میں نے نہیں لکھا تھا, وہ خط ایک خط تھا ہی نہیں, ایک بریف تھا. اس بریف میں ایک موقف پیش کیا گیا ہے. میرا اس پہ موقف یہ ہے, یہ میں اپنا موقف دے رہا ہوں کہ اگر وہ کسی جگہ ملوث ہیں تو ضرور کارروائی ہونی چاہیے. سر وہ خط یا بریف جس کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ بریف ترین صاحب نے دیا ہوگا؟ ظاہر ہے ان کی طرف سے. ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں, آپ کی کیبنٹ میں خسرو بختیار بھی بیٹھے ہیں, ان کو چیک کر لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں, ان کو چیک کر لینا چاہیے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو ضرور ان کے خلاف. ترین صاحب چاہتے ہیں کہ خسرو بختیار بھی چیک ہو؟ ہاں جی ظاہر ہے. اچھا ہاں جی, یہ بتائیے گا آخر میں, انٹرم ریلیف ہے, بہت بڑا ریلیف ہے, جو آپ کی ڈیمانڈز تھیں وہ میٹ ہو گئیں. بیرسٹر علی ظفر آ گئے ہیں اور ساتھ فواد چودھری صاحب آ گئے ہیں. شاید فواد چودھری, شاید, چلیں لیٹس سی کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں. اب گروپ کا کیا بنے گا؟ گروپ اپنی جگہ ہے, گروپ انشاءاللہ قائم ہے, قائم رہے گا. رہے گا سے کیا مراد ہے؟ رہے گا سے مراد یہ ہے کہ یہ ابھی کیس چلنا ہے, 6 مہینے بھی چل سکتا ہے, سال بھی چل سکتا ہے. جب تک چلے گا گروپ قائم رہے گا. اور جہاں پہ بھی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہم اکٹھے ہو کے, اگر فواد چودھری اور علی ظفر کہتے ہیں کہ جی ترین صاحب ملوث ہیں, پھر بھی آپ یہی کریں گے کہ پیچھے ہٹیں ورنہ؟ نہیں, اگر ان کی میرٹ پہ اور انصاف پہ مبنی رپورٹ ہوئی تو ہم بالکل اس ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. سنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ انصاف ہوگا, اور بہت سی خبریں ہیں, چینی مہنگی ہوئی, اس میں ساروں کا یہ عمل دخل ہے. آپ کو ان کی بات کا یقین نہیں ہے کہ اس میں جو جو مل اونرز ہیں وہ سارے؟ آپ دوبارہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ گزارش کی ہے کہ ایف آئی آر میں تو شوگر کا ذکر ہی نہیں ہے, نہ شوگر سکینڈل کا, نہ شوگر کے سٹاک کا, نہ شوگر کے مہنگے ہونے کا. یہی تو ہمارا سارا کیس ہے. اگر یہ ایف آئی آر ہوتی کہ ترین صاحب نے شوگر مہنگی کی ہے, ترین صاحب نے اس کو سٹاک کیا ہے, یا ترین صاحب نے شوگر کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے جو جرم ہے, شوگر کا تو ذکر ہی نہیں ہے. سر ایک آخری سوال, کل پریس کانفرنس ہو گیا, اس میں چاہے مریم نواز شریف صاحبہ کھڑی ہوں, مریم اورنگزیب صاحبہ کھڑی ہوں, ابھی تھوڑی دیر میں ہم سوال پوچھیں گے, بھائی کے اوپر نشتر چلیں گے. این آر او دے دیا گیا ہے جہانگیر ترین کو, کیونکہ انہوں نے اپنی مسل دکھائی. 33 لوگ, مرکز کی حکومت بھی جاتی ہے, صوبائی حکومت بھی جاتی ہے, بجٹ آنے والا. ایک نم لفظ آپ بار بار سنیں گے, این آر او. کس طرح جی؟ دیکھیے ہماری تفتیش ختم ہوگی ایف آئی اے کے پاس, ہماری تفتیش ایف آئی اے کے پاس ختم ہوگی؟ نہیں ہوئی. ہمارے جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی تفتیش دے, جو آدمی تفتیش کر رہا تھا, جو آپ کو اڑ رہا تھا, وہ تو بدل دیا گیا نا. نہیں, جو آدمی اس کی جگہ آیا ہے وہ اگر ٹھنڈا میٹھا ہو جاتا. نہیں, ٹھنڈا میٹھا نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ اس سے بھی سخت ہے, لیکن ایک خوبی اس کی میں نے سنی ہے کہ وہ میرٹ پہ چلتا ہے. کسی کی سفارش, پیٹرولیم انکوائری بھی میرے خیال ہے انہوں نے کی ہوئی تھی. سو
یہ این آر او آپ کو لگتا ہے این آر او سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم تو تفتیش بھی کے لیے بھی تیار ہیں. پارٹی کے اندر بھی ایک ٹیم بن گئی ہے کہ پارٹی کے لوگ تفتیش کریں. انہوں نے ایف آئی اے کو بھی ملنا ہے, انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے وکیلوں کو بھی ملنا ہے. تو ہم تو ایک کی بجائے دو جگہ پیش ہونے کی. اگر ابو بکر خدا بخش یہ کہتا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں تو ہم اس کو مانیں گے, تسلیم کریں گے. اور علیحدہ گروپ نہیں بنے؟ علیحدہ گروپ ہے ہی نہیں. سر بھی کہہ رہے ہیں گروپ چلے گا نہیں, گروپ مطلب ہم پارٹی کے اندر کچھ لوگ اگر اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب گروپ تو نہیں. ہم لوگ بیٹھے گروپ ہی ہوتا سر جب مخصوص 33 وہی لوگ ہر دفعہ اکٹھے بیٹھے. نہیں, اس سے زیادہ ہو جائیں گے, آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. اس سے اچھا بڑھ بھی رہے, بڑھیں گے اچھا ٹھیک. بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب, آپ کو انسائیڈ انفارمیشن بتائی کہ کیا گفتگو ہوئی پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ. بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے مہمان یہ نعرہ دا ہونی شروع ہو جانا ہے. تین میری گل یاد رکھنا, مصدق ملک صاحب تلوار اور چھریاں تیز کر رہے ہوں گے دوسری جگہ بیٹھے کہ میرے وال آتے سے میں تینوں دساں کہ این آر او ہوندہ کی ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مصدق ملک صاحب, میں نے کہا شروع آپ سے کروں گا تو آپ ہی سے کرتا ہوں. ذرا آپ نے سنا مریم نواز شریف صاحبہ کو, آج میں سن رہا تھا پریس کانفرنس, وہ بھی آج یہی گفتگو کر رہی تھی این آر او کی. آپ کو لگتا ہے کہ این آر او ہوا؟ ترین صاحب کو ڈھیل دی گئی ہے؟ پتہ نہیں, میں تو آج آپ نے عباسی صاحب بات کی تو میرا جی چاہا کہ آج میں فیصلہ آپ پہ چھوڑ دوں, کیونکہ آپ روز یہ پروگرامز کرتے ہیں, روز این آر او کی تشریح کرتے ہیں, ہمیں بھی تولتے ہیں, حکومت کو بھی تولتے ہیں. تو میں تو آپ کے سامنے کچھ فیکٹس جو بھی میں نے سنے ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو فیکٹ یہ پیش کیا گیا کہ ترین صاحب ایک ایسٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسٹ بننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے ٹاپ سے ہی کام شروع ہوا ہوا ہے ایسٹ بننے کا. دوسری جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ ہمارے حق میں آئے گی. بھائی 32-33 کے قریب لوگ ہیں, 10 ایم این اے ہیں, 22 کے قریب ایم پی ہیں, اور یہ اتفاق ہے, محض اتفاق ہے کہ صرف 10 ہی ووٹ چاہیے, 8 چاہیے اصل میں نیشنل اسمبلی میں, اور کوئی 21-22 چاہیے پروونشل اسمبلی میں. تو انہوں نے وہ 33 کا پورا گروپ بنا کے عمران خان صاحب کے سامنے پیش کر دیا. اور عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کبھی این آر او نہیں دیتے, اور کبھی انصاف کے اوپر انہوں نے آج تک کمپرومائز نہیں کیا. اس وجہ سے انہوں نے کیا یہ کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا اس کو ہٹا دیا, اور وہ جو شہزاد اکبر صاحب جنہیں ہمارے اوپر معمول کیا گیا ہے ان کو بھی اشارتاً کم از کم اس گروپ کو انہوں نے تسلی دی کہ اس کو بھی ہٹا دیا, وہ بھی اب آپ کے کام سے انٹروین نہیں کرے گا. تو یہ دو سب سے بڑی خبریں نہیں لگ رہی. یہ دو سب سے بڑی خبریں ہیں کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ بھی گیا, جو جس پر الزام تھا کہ یہ کین انٹرسٹ لے رہے ہیں ہماری انویسٹیگیشن میں, ان کو بھی ہٹا دیا گیا. سو میجر ریلیف تو مل گیا اس گروپ کو ان دو باتوں سے جو آج ان کو نہیں. میں اب یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں اب مجھے آپ نے جو سوال پوچھا نا, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج میرا جی نہیں ہے. ایک تو آپ نے عثمان ڈار, ویسے میرا بھائی ہے, اس کو بلایا ہوا ہے, اس کے ساتھ تو میں ویسے ہی تکرار نہیں کر سکتا. اس وجہ سے میں چاہتا یہ ہوں کہ انصاف کی گدی پہ میں آپ کو بٹھا دوں, بجائے اس کے کہ میں ایک مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے این آر او یا نان این آر او کی بات کروں. آج انصاف کی گدی پہ میں آپ کو بٹھا دیتا ہوں, اور آپ ذرا این آر او کے ترازو میں اس کو تولیں ساری گفتگو کو, اور ذرا سمری میں بتا دیں اس سے پہلے کہ آپ ڈار صاحب کے پاس جائیں, ایک سمری پیش کر دیں. گبول صاحب بھی بڑے رہنما ہیں, اور میں بھی چھوٹی سی, آپ کو پتہ ہے سیاست کے اندر تھوڑا سا 10-5 سال ہو گئے ہیں, تو آپ آج اپنا فیصلہ صادر کریں تاکہ اس پروگرام کو پھر ہم سر میں فیصلہ کاش کے صادر کر سکتا ہوں. آپ آج ذرا خرم لغاری, آپ نے ایک درخواست اور سر, وہ خرم لغاری کا نہیں کلپ چلایا یار آپ نے, راجہ صاحب کی آپ نے بات جو ہے وہ گول مول کر لی. وہ راجہ صاحب نے گول مول ہی کہہ دیا کہ ہم نے بھوک ہڑتال کرنی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے راجہ صاحب کی بات سے, ماشاءاللہ بڑے خوش گفتار ہیں. لیکن وہ خرم لغاری نے ایک بڑا اچھا ایک دیا تھا ایک کلپ, اگر وہ بھی مل جائے تو کسی وقت پروگرام میں چلائیں سر. میں ذرا کہتا ہوں ابھی باقی عوام کو یہ پتہ چل جائے. جی جی بالکل, میں وہ بھی چلا دیتا ہوں جو آپ نے میرے پہ اتنی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے. دیکھیں انویسٹیگیٹر سر میں اس وقت سر میں انویسٹیگیٹر جی جی بیوروکریٹ ہے. اگر وہ کسی کو نوٹس بھیج رہا ہے یا میرٹ پر کام کر رہا ہے اور کسی وجہ سے اس کو ہٹانے کی بات کی جاتی ہے, تو اس کا مطلب کہ آپ اس کی جو کام ہے اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں.
اس کو اپنا کام کرنے دیں. وہ ایک رپورٹ بنائے گا, وہ رپورٹ پیش کر دے گا, اس کی بنیاد پر ایف آئی آریں ہوں گی, جو بھی ہوگا یہ اس کے بعد کے معاملات ہیں. لیکن جب آپ کوئی بھی آدمی جب کسی انویسٹیگیٹر سے خوش نہیں ہوتا, جب کوئی شہزاد اکبر سے خوش نہیں ہوتا اور آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں, تو دس از ریلیف. ریلیف از این آر. این آر او ہے کیا کہ کیسز چل رہے ہیں اور ان کیسز کو بند کرنے یا ان کو ہٹانے کے لیے, ہلانے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو فیصلے کیے جائیں. میرا تو خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ یہی دو ہوں گے. لیکن ہم تھینک یو, آپ نے انصاف کی بات کی. تھینک یو کاشف. سر میں آپ مجھ پہ کب الزام لگایا کہ میں نے کبھی انصاف کی بات نہ کی ہو؟ جی نبیل قبول صاحب این آر او ہے. نہیں, ہمیشہ کرتے ہیں. دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گا کاشف کہ یار اب خدا کے لیے یہ نعرہ بند کر دے عمران خان کہ میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. آج جو راجہ ریاض منہ کالا کر کے گیا ہے, حکومت کا اوپر جو دھبا مار کے گیا, کالا دھبا, میں سمجھتا ہوں اس کے جو یہ 15 منٹ آپ نے اس کو دیے ہیں اس میں تو وہ صاف کہہ رہا ہے کہ ہم بلیک میلر ہیں, ہم بلیک میل کر کے کامیابی سے واپس آئے ہیں. یار انویسٹیگیشن آفیسر, ہم بھی جرائم کرتے ہیں, تو جب ہم جرائم کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ ہمارے مطابق نہیں چل رہے, ہم کہتے ہیں اس کو ہٹا دو, اور اس کو جب ہٹا دیا جاتا ہے ہمیں ریلیف ملتا ہے. انویسٹیگیشن آفیسر کو چینج کرنا اٹس اے ریلیف. ڈاکٹر رضوان کو ہٹانا اور خدا بخش کو لانا سب سے پہلا ریلیف دیا گیا ان کو. دوسری بات یہ ہے شہزاد اکبر کو ہٹانا دوسرا ریلیف دیا گیا. دوسرا شہزاد اکبر کو ہٹانا. اب میں اسی پہ آ رہا ہوں آستے آستے, کیونکہ آپ نے صرف 15-20 منٹ تو ان کو دے دیے, 10 منٹ خبر سب سے زیادہ بڑی خبر ان کے پاس. ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گیا, ہمیں پتہ ہے ہمیں 2 منٹ رہ گیا. لیکن ابھی میں اسلام آباد آیا ہوا ہوں اور انشاءاللہ روز آؤں گا میں ہر چینل میں, اور میرے پاس کافی چیزیں, کافی باتیں کرنے کے لیے, اور یہاں سے جب میں اٹھ کر جاؤں گا کسی جگہ پر وہاں سے اور چیزیں مجھے ملیں گی. میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے یہ این آر او جہانگیر ترین کو نہیں دیا. یہ عمران خان این آر او لینے کے لیے جو ہے اس نے منتیں کی ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو این آر او مل گیا ہے. لیکن اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیب ہو گیا, یہ ایف آئی اے ہو گیا, یہ منی لانڈرنگ والا ہو گیا, یہ اپوزیشن والوں کو کتنے دن جیل. نبیل صاحب کی آواز چلی گئی, فکس کریں نبیل صاحب کی آواز کو. جی این آر او, میں نے کہا تھا یہی نعرے لگیں گے, این آر او. کل پریس کانفرنسیں ہوں گی, این آر او. جہانگیر ترین صاحب کو این آر او. میں نے نہیں لگایا ڈار صاحب, میں نے نہیں لگایا نعرہ, یہ کاشف صاحب نے لگایا نعرہ, یاد رہے. ڈاکٹر صاحب تہاڈی فیڈی فریشنس مینوں دس رہی اج افطاری روزہ نال ہوئی ہے, تسی ماشاءاللہ بڑے فریش نظر آ رہے. دیکھیں پی ڈی ایم کا فریش تے راج صاحب بھی نظر آ رہے سے, انہاں دی فریشنس دا ذکر نہیں کیتا تسی ویسے. دیکھیں پی ڈی ایم والوں کا کرو میں سمجھ سکتا ہوں, بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی انہوں نے. یہ جو ایک چل رہا تھا جی, گروپ آ گیا سامنے اور موضوع باعث یہ بنا ہوا تھا. سب بلیک میل ہوئے کہ نہیں ہوئے مجھے یہ بتائیں. نہیں پرائم منسٹر کیسے بلیک میل ہوئے سر؟ 33 بندوں کا گروپ بنتا ہے, سنیں 33 بندوں کا گروپ بنتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کریں ورنہ ہم اپنا اگلا لائے عمل دیں گے. وہ خرم لغاری صاحب کی جو بات کریں وہ بھی چلاتا ہوں, صحیح صاحب نکالیے ذرا خرم لغاری صاحب کے بیان کو بھی. انہوں نے بھی ساروں نے بڑی سخت باتیں کی. پرائم منسٹر صاحب نے بلایا, کہا جی جو انویسٹیگیشن کا تھا اس کو بھی ہٹاتا ہوں, شہزاد اکبر کو بھی ہٹاتا ہوں, علی ظفر کو لگا دیتا ہوں, فواد چودھری کو بھی. اور کی کرے پرائم منسٹر, اس سے زیادہ کیا ریلیف دے سکتے ہیں کسی کو؟ یہ بلیک میل ہی ہوئے نا. دیکھیں شہزاد اکبر صاحب کو ہٹا دیا. شہزاد اکبر صاحب تو تھے ہی نہیں اس کیس کے اوپر. یہ تو ایک ان کا ایک اپریہینشنز تھی کہ شاید وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ہمیں فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ورنہ شہزاد اکبر تو تھے ہی نہیں. انہیں کیا ہٹانا, انہیں جو بندہ تھا ہی نہیں اس انکوائری میں یا اس کو اوورسی نہیں کر رہا تھا, تو اس کا نام لینا میں سمجھتا ہوں. کس کے اندر ہے؟ دیکھیں وہ تو شیخ شیخ صاحب کے اندر ہے. شیخ صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے میں نہیں دیکھتا, خدا دا خوف شیخ صاحب نے کیا دیکھیں تفتیشی چینج ہوا. اگر تو پہلے وہ بھی آفیشل کوئی نوٹیفیکیشن. اور سر میں اور تسی مینوں دس رہو ایک سیکنڈ, شیخ صاحب کا کلپ نکالے ذرا, جا انہوں نے کہا بھائی میرے اندر نہیں آتی, وہ شہزاد اکبر صاحب دیکھتے ہیں. جناب سن لیں, چلے اگر شہزاد مان تو لینا, اس سے پہلے کہ میں آپ کا ٹائم ضائع کر دوں 30 سیکنڈ. شہزاد اکبر کے نیچے آتی بھی ہوگی, لیکن انکوائری کے لیے تو شہزاد اکبر کا جیسے نام لیا جا رہا ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہے. اگر وہ کہنا جی ہٹا دیا ایک سیاسی مسالہ پانا سے بڑا ٹھیک ہے جی کہ این آر او مل گیا یا شہزاد. اچھا چلیں یہی انویسٹیگیشن سوچیں, پرائم منسٹر نواز شریف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ایسے خواجہ آصف کے خلاف, آپ کے درینہ دوست پرانے, آپ کے بڑے اور خواجہ صاحب بما 12 15 20 لوگ کہتے ہیں جناب یہ غلط ہے ورنہ, اور انویسٹیگیٹر نوٹس بھیج رہا ہے اور ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں.
اور میاں صاحب ملاقات کرتے ہیں کہتا ہے جی میں نے اس انویسٹیگیٹر کو ہٹا دیا. آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا فیصلہ کیا میاں صاحب. دیکھیں پہلے تو تفتیشی کو ہٹانا یہ تو عام اگر روٹین میں دیکھا تو بڑی اوپر کی بات کر رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر کسی کو ہٹا دیتے. آپ پولیس کی انویسٹیگیشن میں دیکھ لیں, انکوائریوں میں تفتیشی ہٹ جاتے ہیں. دیکھیں پہلے کی بات نہیں ہے, یہاں تو ہو نا کہ آج انکوائری بند ہو گئی ہے, یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ آج انکوائری ہوگی نہیں. یہاں خدا بخش صاحب آئے ہیں تو ان کو اسپیشل ٹاسک دے دیا جی کہ آپ نے کلیئرنس دینی ہے. ابھی تو کیس کا فیصلہ ہی نہیں آیا. ان کی ایک ڈیمانڈ انٹرم ریلیف تو دیتی نا. دیکھیں اب اس کو آپ کسی بھی طرح ٹویسٹ کر سکتے ہیں, انٹرم ریلیف ہے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے راجہ ریاض صاحب سے اچھے سوالات کیے ہیں گروپ کو لے کے, کل کو فیصلہ خلاف آ جاتا ہے. دیکھیں ایک بات کلیئر ہے بالکل, ان کا چھوڑے پی ڈی ایم والوں کا, ان کا میں دکھ درد سمجھ سکتا ہوں. یہ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, چلے ہمارے پاس آپ ان کا دکھ درد سمجھتے ہیں, وہ آپ کی مشکل سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. اور جو ملک صاحب نے کہا کہ آپ کو کتنے ووٹ 186 ووٹ ملے نا پرائم منسٹر صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس کے, 5 ووٹ 6 گئے تھے, حکومت گئی, بجٹ آ گیا. تسی پوری کوشش کر رہے ہیں راجہ صاحب کہ کدھر لگ جاؤ نکل جاؤ. وہ تو کہہ رہے تھے ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, آپ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں. سر میں نے ان کو بتایا, آپ نے وہ بات نہیں سنی, آپ نے وہ گفتگو نہیں سنی جہاں میں نے ان کا بیان سنا کہ ہم آخری مرتبہ کہہ رہے ہیں ورنہ ہم اس کے بعد آئندہ لائبل کا اعلان کریں گے. دیکھو ایک شریف آدمی تھا, کہہ رہے سڑا کوئی مسئلہ نہیں, گھر کا مسئلہ تھا, حل ہو گیا. گروپ کو لے کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں, وہ کہہ کے گئے ہیں کیٹاگوریکلی ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. اس لیے تکلیف ہو رہی ہے ان دونوں بھائیوں کو کہ آج راجہ ریاض آپ کے پروگرام میں مان کے گئے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, پی ٹی آئی کے سپاہی ہیں, عمران خان کے سپاہی ہیں. بات ختم ہو گئی, ڈیبیٹ ختم ہو گیا. بھی ہمارا سپاہی تھا, ابھی ان کا عمران خان کا سپاہی بن گیا. اور راجہ ریاض کی بات کا امپورٹنٹ آپ نے اتنا دیا ہے. سر راجہ ریاض صاحب کی بات کانٹیکسٹ میں امپورٹنٹ ہے. یو ہیو ٹو لک ایٹ دا کانٹیکسٹ. دیر از اے کانٹیکسٹ ٹو دس کنورسیشن. کاشف جی جی اس کانٹیکٹ میں ہے, لیکن مجھے صرف یہ بات سمجھائیں, کیوں آپ نے میری بات کاٹ دی کیونکہ میرا سگنل لاسٹ ہو گیا تھا. مجھے صرف ایک چیز سمجھائیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے اپوزیشن کے کیسز چل رہے ہیں نیب میں, اور جو ہے نواز شریف کا کیس چل رہا ہے, نواز شریف کو واپس آنے دیا جائے اب, کیونکہ اگر وہ جہانگیر ترین کو اپنے دوست کو ریلیف دے رہے تو پھر نواز شریف کو بھی ریلیف دیں. اب ہم یہ ڈیمانڈ کریں. پھر آپ کسی اور طرف چلے گئے, نہیں آنا نواز شریف صاحب نے واپس, وہ آپ ان کو ریلیف دیں بھی تو وہ نہیں واپس آنا. میری بات سنیں نا, وہ دیکھیں نا فیصلہ آپ کو کرنا ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے 29 کو. پی ڈی ایم کے اجلاس میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی بھی بیٹھے گی, ہم بھی بیٹھیں گے. اب ہمارے پاس دیکھیں ایک آپ انویٹیشن آ جائے گا انشاءاللہ, آ جائے گا. بات ہو گئی ہے, آ جائے گا, بات ہو گئی ہے, آ جائے گا, گفتگو ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں آ جائے گا, بس سب آ جائے گا. ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے جی, پی ڈی ایم کا انویٹیشن پیپلز پارٹی کو آ جائے گا. نبیل گبول صاحب فرما رہے ہیں کہ اگلی پی ڈی ایم کی اجلاس کا انویٹیشن اور پیپلز پارٹی اس اجلاس کا حصہ ہوگی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نبیل صاحب؟ بالکل انشاءاللہ اگر ہمیں بلائیں گے ہم ضرور جائیں گے. اس کا مطلب بلا رہے ہیں اور جائیں گے بھی. ملک صاحب آپ کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ شہزاد اکبر صاحب, اور بڑی نام لے کے شہزاد اکبر صاحب, پرائم منسٹر صاحب اگر ایک کیس سے ہٹا سکتے ہیں تو آپ بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے کیسوں سے بھی شہزاد اکبر صاحب کو ہٹایا جائے. دیکھیں اخلاقی, اور سر ایک سیکنڈ رک جائیں ملک صاحب, ایک سیکنڈ رک جائیں. وہ آپ خرم لغاری صاحب کا کہہ رہے تھے تو اگر اجازت دیں سنا دیتا ہوں خرم لغاری صاحب کا. ہمارے پاس انشاءاللہ 60 ہو گئے ماشاءاللہ, الحمدللہ, شکر اللہ پاک ہے. اور 10 ایسے ہیں خودکش بمبار ہیں, چلو 70 کے قریب ہو جائیں گے. میں بھی ہم بجٹ میں ہی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لے سارے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ترین صاحب کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا. ایون کہ وہ کہ پارٹی چھوڑ دو, پارٹی چھوڑ دیں گے. ایون کہ وہ کہ ریزائن دے دو, ریزائن دے دیں. یہی چاہ رہے تھے آپ؟ جی بالکل جی. اور اس کے علاوہ راجہ ریاض صاحب بھی یہی کہتے رہے ہیں, ورنہ کا جو آپ نے ذکر کیا آپ کہتے ہیں, میں سنا دیتا ہوں, اگر آپ کہیں تو میں سنا سکتا ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. نہیں, میں تو اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ ایک سنا دیا. عوام بڑے دن سے دیکھ رہی ہے کس قسم کے تھریٹس وہ کر رہے تھے, اور جو آپ نے آج سوال اٹھایا ہے یہی فنڈامنٹل سوال ہے کہ اس کے بعد کیا اخلاقی فرض رہ گیا ہے یا ذمہ داری رہ گئی ہے وزیر اعظم کی. یعنی اگر ان کا کوئی دوست ہو یا ان کو کوئی دکھائے 30 کے قریب MNAs, تو پھر تفتیشی افسر بھی اڑ جائے گا. تو آج کیا وہ اداروں کی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی؟ وزیر اعظم 3 سال سے ہم ادارے سن رہے ہیں, تو آج اداروں کو کیا ہوا کہ وزیر اعظم کی انٹرونشن سے ادارے کا ہیڈ جو ہے, انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے, وہ ہٹا دیا گیا ہے. تو اب ادارے کہاں گئے ہیں بھائی؟ وہ کون سی انڈیپینڈنس ہے, وہ کون سی پولیس ریفارم ہے, وہ کون سی جوڈیشل ریفارم ہے؟ کبھی آپ SSP کو کہتے ہیں ڈیرے پہ آ جاؤ, کبھی آپ SP ریموو کر دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تو گیا کیوں تھا ادھر. آپ ایک دن میں 3 سیکٹری ریموو کرتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟
اور پھر ساتھ اسی دن صبح کو آپ تقریر میں کہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں, انہوں نے ادارے برباد کر دیے. یہ کیا آپ نے اداروں کے ساتھ آج کیا ہے؟ آپ نے ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو جو کام کر رہا تھا, یا تو آپ آج بولیں کہ وہ ایک کرپٹ افسر ہے جو غلط کام کر رہا تھا, آپ مانیں یہ کہیں آج ٹی وی کے اوپر آ کے کہ ہمارا حکومت کا موقف ہے کہ یہ ایک پریجوڈیشل افسر تھا جو کہ بڑی دیر سے جہانگیر ترین کو نشانہ بنا رہا تھا, آج ہم نے اس کو ہٹا دیا. ورنہ آپ نے کیوں ہٹایا؟ شہباز شریف ٹی ٹی اسکینڈل بھی ڈاکٹر رضوان ہی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ذرا شہباز صاحب سے پوچھ تو ہٹا دینا جی, سب سے ہٹائیں گے. آج معزول کر دیں مرزا شہزاد اکبر صاحب کو ہر چیز سے. یہ تو ہوئی انصاف کی بات, یہ تو آپ کا اخلاقی فریضہ ہے. جناب ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جس جماعت کا نام ہی طریق انصاف ہے, جس کی بنیاد ہی انصاف پہ رکھی گئی ہے, کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ صرف میں نے آپ کو کہا کہ ایک سیاسی چورن بیچنے کے لیے نا, یہ سن لیں ڈاکٹر صاحب, آپ حوصلہ کر لیں ذرا, آپ بول رہے تھے تو صرف اور صرف یہ بیانیہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ شاید این آر او مل گیا ہے. دیکھیں این آر او ملا تھا حدیبیہ پیپر مل میں, این آر او ملا تھا سرے محل میں, جو کیسز بند کیے گئے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. مدر آف منی لانڈرنگ تھا حدیبیہ پیپر مل. کیا تھا وہ تھا کلاسیکل این آر او. ڈاکٹر صاحب کیس ابھی چل رہا ہے, حوصلہ رکھیں. یہ نان کلاسیکل این آر او ہے, سن لیں ذرا, یہ نان کلاسیکل این آر او ہے. لہٰذا ڈاکٹر صاحب حوصلہ رکھیں, کیس چل رہا ہے. آپ نے ابھی فیصلہ سنا دیا این آر او مل گیا. وہ خود راجہ ریاض صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ انکوائری چل رہی ہے, انکوائری بند کرنے کی. نہ پہلے دن سے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ کیس بند کیا جائے, انکوائری بند کی جائے. یہ کوئی جسٹس کو کیوں ہٹایا بھائی؟ یہاں انصاف دیا جا رہا ہے, اس کو اندر کر دیں, اس کو باہر کر دیں. ڈاکٹر صاحب بتائیں نا, آپ کی لیڈرشپ کی ٹیلی فون کالیں نہیں بولی ٹارگٹ کر رہا تھا, جو آپ لوگ ٹیلی فون پہ لوگوں کو اندر کرتے تھے, باہر کرتے تھے, کیا ساری یار آپ عوام کو بات کر پتا رہے چل ہیں؟ جائے گا اسے کیوں ہٹایا. ٹھیک, ایک بریک کے بعد یہ ذرا تھوڑا سا بریک کے بعد بات کرتے ہیں, بریک لیتے بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. گبول صاحب, یہ مسلم لیگ نون کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ؟ تو سنا ہے کوئی, آپ کہہ رہے آپ کو, میں نے کوئی, میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو بات نہیں کہتا, ملک صاحب بیٹھے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے لیے جو سختی کے دن تھے وہ گزر چکے ہیں, جو مجھے نظر آ رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے یا نظر آ رہا ہے سر؟ مجھے پتا ہے سختی کے دن ان کے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. کافی سختی انہوں نے برداشت کی ہے. یعنی کوئی شہباز شریف معاملات طے ہو رہے ہیں؟ معاملات دیکھیں طے کس کو کہتے ہیں؟ معاملہ اس کو کہتے ہیں طے ہونا کہ کوئی تیسرا جو فریق ہے وہ نیوٹرل ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں جب وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے تو معاملہ طے ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال بن گئی ہے کہ جو تیسرا فریق ہے وہ نیوٹرل ہو چکا ہے. تو ایسے یار اتنی امپورٹنٹ بات کرتے ہیں, میں ذرا کوشش کرتے ہیں اسے دوبارہ کرنے کا. تیسرا فریق نیوٹرل ہو چکا. جی ملک صاحب کو واقعی سر, آپ نے کاٹی تو نہیں ہے بات سر؟ میں دوبارہ ان کو لینے لگا, میں ان کو دوبارہ لینے لگا. 2 منٹ دیں, میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ جو کر رہے ہیں. مذاق کیا نہیں, تواڈے تے پریشر ہے, تانوں تے کہنا چاہیے شکر ہے کٹ گیا. تسی تے ایسے بھی کمپلین کر رہے ہو. اچھا نہیں, آپ تو خوش ہو رہے ہیں کہ یار یہ اچھی بات ہے, معاملات طے ہو گئے. لگائیں جی نبیل قبول صاحب کو ذرا دوبارہ. جی ملک صاحب, کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ, گبول صاحب آگئے, گبول صاحب کو ختم کرنے دیتے. گبول صاحب معاملات طے ہو رہے ہیں, ہو گئے ہیں؟ ملک صاحب بہت خوش ہو رہے ہیں سر. جب میں سینسٹیو باتیں کرتا ہوں آپ لوگ میرے لائن کیوں کاٹ دیتے ہو؟ سر اگر لائن کٹنی ہو تو تمہیں واپس کیوں لے کے آؤں گے سر؟ جلدی بتائیں, جلدی بتائیں. گبول صاحب یہی کہا ہے. اچھا, آپ دونوں کی وجوہات کچھ اور ہیں. ملک صاحب تو خوش اس لیے تھے کہ ان کو اچھی خبر سننے کو مل رہی ہے, ہائے ہمارے مشکل کے دن ختم ہو گئے. جی کوئکلی گبول صاحب. میں سمجھتا ہوں آخری جو آج ان کا بندہ رگڑے میں آیا جاوید کے بعد اب ان کا کوئی زیادہ مزید کوئی مجھے سختیاں ان کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہے. میں جانتا ہوں, یہ نہیں کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں. سمجھنے اور جاننے میں فرق ہے. میں جانتا ہوں کہ اس وقت عمران خان بری طرح پھنسا ہوا ہے. میں جانتا ہوں کہ جن کے اوپر ہم انگلیاں اٹھاتے تھے وہ فریق جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکے. سر ادھر رک جائے ذرا, میرا آخری سیگمنٹ چھوٹا. میں ملک صاحب سے, ملک صاحب نیوٹرل ہو گئے؟ وہ تو آپ کو بڑا نیوٹرل جس دن ہوں گے نا سر, اس دن ڈار صاحب آپ کو پروگرام پہ نہیں نظر آئیں گے. آپ باتیں کا ملک صاحب وچوں وچ ریلیف لے جاؤ, اتو رولا پائی جاؤ. میں نے محبت میں کہا ہے, محبت میں کہا ہے. دیکھو ذرا آئی نے گبول صاحب کیسی محبت ہے, تسی ڈار صاحب دے پیچھے پہ گئے ہو سر. جس دن نیوٹرل ہو گئے نا سر, اس دن یہ گئے.
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ سارے جو نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے ہیں نا گبول صاحب, میرے خیال یہ اثر اور مغرب کے درمیان میں فیصلہ ہوا ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو انہوں نے جاوید لطیف صاحب کو پکڑا ہے سر. ٹھیک ٹھیک, اس کا مطلب ہے سر کہ یہ فیصلہ جو ہے نا یہ اثر کے بعد کوئی ہوا ہے درمیان میں, اثر اور مغرب کے درمیان میں فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد ہم 5 سال پورے کر لیں گے, جو کام کرنا تھا وہ زور تک کر لیا. آج کے بعد تو آپ کو لگتا ہوگا کہ کر لیں گے, آج جو معاملہ آپ نے طے کر سال لیا. دی بھی گل کرو تسی اے تے کرنا ہی نہیں انشاءاللہ. اچھا تسی اگلے 5 سال بھی حکومت کرو گے؟ حرکت ہی نہیں پاکستان تے آ حکومت سکتے نے, مینوں دسو ذرا. پاکستان تے حکومت کرو گے سر؟ آف کورس, اور کدی گل کر رہے ہیں؟ اسی اسلام آباد چ بیٹھے ہیں, پاکستان دی گل کر رہے ہیں میں انشاءاللہ تعالی. سر یہ دیکھیں جو کہا جائے, عمران خان صاحب نے کہا بڑی, ابھی کل کوشش کروں گا اس پہ پروگرام کرنے کی, ہمیشہ کیونکہ نہ ایشو آ جاتا اس دن. یہ واقعی 2.5 سال کی کارکردگی سے بہت خوش ہیں. ایک سیکنڈ چلے میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہوں. سر یہ دو چیزیں مجھے تو یہ پتا چل سر کرنا یہی تھا, کرنا یہی تھا. اتنے صفحے لکھ کے لایا ہوں کارکردگی. کل کریں گے سر, اگر آنا تو پھر آ جانا. بات ہی نہیں کی. کل کریں گے, کرنا 3 چیزیں بتا دیں جو آپ کو لگتا ہے پرائم اس گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے بہت اچھی کی. دیکھیں میں 4 بتاتا ہوں. دیکھیں نمبر 1 ہمارا جو ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے وہ اب ماشاءاللہ دوسرا جلدی احساس پروگرام, تیسرا کامیاب جوان, چوتھا ہیلتھ کارڈ جو پنجاب پورے میں دینے جا رہے ہیں. یہ چاروں ہمارے فلیگ شپ پروگرام انشاءاللہ تعالی یو ول سی سر کل پھر زیادہ تفصیلی گل کریں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.